سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الله الأنور وعلى آله وأصحابه السرج الزهر صلاة تنفر بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا. أما بعد، آپ سب لوگ ایک بار درود پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعبود الكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ساری کائنات کو اللہ رب جلیل نے پیدا فرمایا اور ہر چیز پر اسی کا تصرف. اور اسی کے حکم کے مطابق سارا کاروبار عالم جاری و ساری ہے. خود ارشاد فرمایا امن یدبر الخلق، کون ہے جو کہ مخلوقات کی تدبیر اور ان کے منافع و مواد کے معاملے میں حکم جاری فرماتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو مشرکین بھی پکار اٹھیں گے کہ اللہ ہی یہ نظام چلاتا ہے. آپ ذرا سوچو کہ ایک مچھر، مکھی، کیڑے مکوڑے زمین کے اندر بسنے والے چھوٹے چھوٹے ذرات کے برابر بھی جو کیڑے، ان سب کا بھی رزاق اللہ ہے. اور کوئی بھی بے رزق کے نہیں رہتا. جتنی عمر اللہ نے مقدر فرما دی ہے اس عمر تک اس کے لیے بقائے حیات کا سامان اللہ ہی دیتا ہے. اور اللہ ہی تعالی انسانوں کے سارے کاروبار کو جاری فرماتا ہے. فرق یہ ہے کہ انسان اور جنات یہ صاحب عقل ہیں اور دوسری چیزیں بے عقل کے ہیں. مگر عقل والے بھی بہت سی ایسی تصویروں پر دنگ ہیں جو تصویر بے عقل کے لوگ اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں مکڑی کیسا اپنا محل تیار کرتی ہے، کیسی کیسی اس میں شکلیں اور اس کے زاویے، اس کا نشیب و فراز وہ مقرر کرتی ہے. کوئی زبردست انجینئر بھی اتنی چیزوں کو نہیں سمجھتا. شہد کی مکھیوں کا
اگر آپ چھتا دیکھیں ان میں کتنی کوٹھریاں ہیں اور کس انداز میں وہ کوٹھریاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں، ایک ایک مکھی کی، اور اتنی خوبصورتی سے لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی کوئی انجینئر ویسا مکان نہیں بنا سکتا جیسا انہوں نے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے وجود میں آتا ہے۔ مگر انسان یہ اگرچہ اللہ کے حکم کا تابع ہے مگر اپنی عقل کی وجہ سے شیطان کی راہ پر بھی چل پڑتا ہے۔ کوئی گھاس بھی حکم الہی سے باہر نہیں جاتی، مگر ایک انسان خدا کی بغاوت کرنے میں کتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ احکام جو اللہ نے اس کے لیے اتاری صرف اپنی عقل کی بنیاد پر وہ غلو کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کا بندہ بے-دام بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ ہی نے ہمیں ہمارا جسم بنایا، اس میں روح تھی، اس میں قوت نمو اللہ نے ڈالی، بڑھنے کی، موٹا ہونے کی، یا اور جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اس جگہ کو کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بدل نہیں سکتا۔ دل بائیں طرف ہے، دائیں طرف نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو نظام حیات قائم نہیں رہے، اگر یہ سارا حال وہی۔ اب اسی طرح اور غور کیجیے کہ آدمی کھانا کھاتا ہے کیسے وہ ہضم ہوتا ہے، اس نظام پر غور کیجیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ کی تدبیر کے سامنے بالکل نااہل بے عقل ہیں۔ ذرا سوچو کہ کھانا پیٹ میں گیا، اس میں پسائی ہوئی، پسائی کے بعد اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک عضلہ بنایا گیا اور ایک آدمی کا جسم کا حصہ بنایا گیا۔ کیسے وہ پانی، وہ چاول، وہ گیہوں، وہ گوشت کیسے خون بنا، یہ بھی ذرا سوچو۔ اسی طرح یہ بھی سوچا جائے کہ کیسے کھایا پیا کچھ، کیسے دودھ پیدا ہوا اس سے، یہ سب چیزیں اللہ کے کرنے کی۔ مگر اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جو احکام اتاری، ان احکام میں اپنی عقل کی وجہ سے وہ مکلف اور ذمہ دار بنایا گیا، اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے گھاس پھوس، درخت، جانور، کیڑے مکوڑے یہ سب غیر مکلف رہے۔ تو مکلف ہوئے تو ان کو چاہیے تھا کہ صرف یہ سوچتے کہ اللہ نے ہمارا جسم پیدا کیا، جسم کا جو نقشہ رب قدیر نے دیکھا ہے، رکھا ہے، وہ نقشہ
بے نظیر بے مثال ہے۔ آپ یہ بھی سوچو، ہر انسان انسان ہے، سب کی صورتیں ہیں، مگر آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاؤ، کیا یہ بتا سکتے ہو کہ ایک انسان کی صورت دوسرے انسان سے ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نقطہ سائنسدانوں نے جب سمجھا تو اب آدمیوں کی پہچان اور شناخت کے لیے انہوں نے آپ کی پتلی کو لیا، اس کا فوٹو لیتے ہیں، اور جو آدمی ان کی نظر میں مشتبہ ہے اس کا فوٹو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب جو آدمی ان کے پاس کسی کام کے لیے آئے تو اس کا فوٹو آپ اب دیکھتے ہیں اور پتہ چلاتے ہیں کہ اس فوٹو کے مطابق یہ ہے۔ تو اس طرح مجرم اور غیر مجرم کا فرق کر رہے ہیں۔ یہ صورت تو بڑی چیز ہے، آپ ذرا سوچئے کہ یہ نشان انگوٹھا، بلکہ کسی بھی انگلی کا کوئی نشان ہو، کائنات میں سب کی انگلیوں میں نشانات، مگر ایک نشان دوسرے نشان سے ملتا ہے؟ اگر ملتا ہوتا تو انگوٹھا لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اللہ نے کیا۔ بندہ اگر یہ سب سوچے تو اس کے بعد وہ متحجر ہو کے یہی فوراً کہنے کا ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اس بنا پر یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ حکم کیا ہے؟ الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے اور کوئی دوسرا حاکم نہیں۔ دوسرے حاکم اللہ کے نائب کے طور پر ہیں تو وہ اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے حاکم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کی عقل کو کافی نہ رکھا، بلکہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ انبیاء کرام کی فوج گزاری۔ جو کچھ اللہ کو اپنی بندگی کا سلیقہ سکھانا تھا وہ انبیاء کرام کے ذریعے تھا۔ کس طرح سے تم بات کرو گے، کس طرح سے نظر سے نظر ملاؤ گے، کس طرح تم سوؤ گے، کس طرح تم راستہ چلو گے، کس طرح تم کھاؤ گے پیو گے، یہ سب چیز کے اصول اللہ نے بندوں کے لیے متعین کیے۔ اس بنا پر اب اللہ کا کوئی حکم آدمی اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتا۔ آج کل دنیا میں ایسا ہونا چاہیے، عقل یہی کہتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ غلط ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیا نفع بخش ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے دنیا میں اپنا نائب بنا کر دیا کہ میرے تمام احکام آپ دنیا میں نافذ کریں۔ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی باتوں کو سنا اور اس کی تقلید کی، وہ لوگ اللہ کے مقبول بندے ہوئے، اور جو لوگ اپنی کھوپڑی کے بھروسے پر رہے اور ان کے ساتھ کوئی غرض فاسد متعلق ہوئی،
وہ لوگ پہچان کر بھی انجانے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں رکھا کہ جو چاہے وہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میری بات مانو میری، یہ ایسے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ نبوت کے دعوے کے ساتھ آدمی کو معجزہ لانا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بناوٹی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا طے کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مبعوث ہے، یہ فرق کرنا۔ اس بنا پر دنیا میں جتنے احکام انسان اور جنات کے لیے اترے وہ سارے احکام انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیم کے ذریعے سے پہنچے۔ اب انبیاء کرام آتے رہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام آ گئے۔ اب ایک آخری نبی باقی سید کائنات محمد رسول اللہ، اور ان کی نبوت کا رقبہ بھی کوئی متعین نہ تھا، بلکہ ساری کائنات ان کے رقبہ نبوت میں آئی، ورنہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان میں سے آدھے لوگ بنو اسرائیل کے تھے، تو وہ ایک قوم کے ساتھ مت، اور ہر نبی کو کسی نہ کسی قوم کے ساتھ یا کسی حلقے کے ساتھ متعین کیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے حکم دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان فرما دیں کہ اے لوگوں تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن گیا، سارے انسان، پھر سارے انسانوں تک مخصوص نہ رہا، بلکہ یہ اعلان رسول پاک نے جناتوں میں بھی کیا۔ ان میں سے کچھ باتیں قرآن مجید کی سورہ جن میں مذکور ہے۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ الجن کا کہ جناتوں کی تبلیغ کے لیے آپ نے جو وقت نکالا اس کا واقعہ امام ابن حمام کے کہنے کے مطابق کم از کم 6 بار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیلۃ الجن میں اپنے ساتھ لے گئے، پھر راستے میں مجھ سے فرمایا کہ اے ابن ام عبد تمہارے مسجدے میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس میں کھجور اور پانی ہے جو نبیذ بنانے کے لیے کرتے ہیں، اس میں ڈالی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمرۃ طیبۃ و ماء طہور، پاک کھجوریں ہیں اور پاک طیب پانی ہے، فتوضأ، اتنا کہہ کر اس سے آپ نے وضو کر لیا۔
پر پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، جیسا کہ حضرت علقمہ ابن قیس نخعی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا اکنت لیلۃ الجن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لیلۃ الجن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ ان کا نہیں۔ اب دوسری حدیث میں یہ ہے کہ رسول پاک لے کر تو گئے مجھے، پھر جہاں جناتوں سے ملاقات کرنی تھی اس سے پہلے ایک دائرہ کھینچ لیا، فرمایا اے عبداللہ تم اسی دائرے میں رہو، اور آپ تشریف لے گئے، یہ کہہ کر کہ دائرے سے باہر نہ نکلنا ورنہ تم مدینے پھر کبھی نہ پہنچ پاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلنے میں تھوڑا ہی کا سفر تھا، مگر واقعے میں اتنا لمبا سفر تھا کہ اس دائرے سے نکلو گے تو مدینے نہیں، اتنا لمبا۔ اس لیے جناتوں کو تبلیغ کے وقت رسول پاک نے اپنے صحابہ میں کسی کو نہیں رکھا، سفر میں ساتھ تھے، مگر یا تبلیغ جس جگہ کی وہاں تھی۔ بہرحال ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے روایت ملتی ہے کہ جناتوں نے رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں اپنی امت کہ وہ ہڈی اور سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ ہم اس کو کھاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ ہمارے ہڈیاں ہماری خوراک ہیں اور وہ گوبر ہماری سواریوں کے، ہمارے جانوروں کی خوراک ہے۔ بہرحال مگر بیہقی کی ایک روایت میں یوں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رسول پاک سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنات ادھر ادھر پڑی ہوئی ہڈی کو اٹھاتے ہیں کھانے کے لیے، فوراً اس کے اوپر بوجھ چڑھ جاتا ہے، اور جب گوبر کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں تو ان قلبت تمرتن وہ کھجور بن جاتا ہے، اس کو کھاتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان لوگوں نے کوئی غلط چیز کھائی، بلکہ سب ٹھیک ہے۔ کیا ہم لوگ ایسا نہیں کرتے؟ گوبر وغیرہ کھیت میں ڈالا جاتا ہے کھاد کے لیے، اور اسی کا رس، اسی گوبر کا رس چڑھتا ہے، نجاستوں کا رس چڑھتا ہے کس میں؟ گیہوں کی بالی میں، جو کی بالی میں، گنے کی اینٹ میں، یہ سب ہوتا ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو کیوں؟ ماہیت بدلتی ہے۔ جب تک وہ گوبر ہے گوبر ہے ناپاک، جب وہ کھجور ہو گیا تو پاک ہے۔ تو اس طرح پر احکام الہی۔ بہرحال اپنوں سے کوئی فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ فیصلہ انبیاء کرام کے بیان سے کیا جائے، کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، اور وہ قیامت تک کے لیے آئے، کہ قیامت تک ان کی تبلیغ چلتی ہے، اور
انبیاء ایک محدود زمانے تک کے لیے اور محدود رقبے کے لیے محدود قوم کے لیے آئے، تو اس لیے قوموں نے جب تک حفاظت کی تھی ان کی باتوں کی، وہ قومیں مٹی تو حفاظت بھی مٹی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے اترے ان میں صحیح اصل حال پر کوئی نہیں، سب میں گڑبڑی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، کچھ دنوں کے بعد توریت میں جاری ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، وفات کیا مطلب؟ اس آسمان کو اٹھائے گئے، تو عیسائیوں نے اس میں کتنی ترمیم تنصیب یہ مقرر تحریف ہو گئی، مگر قرآن مجید میرے آقا سرور کائنات کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 1400 سے زیادہ سال، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر آج تک کوئی ایک نقطہ ایک حرف نہیں گزر سکا، ایک زیر و زبر بھی نہیں۔ کیوں کہ اللہ نے یہ دین اتارا قیامت تک کے لیے، اور اس کی تبلیغ عقل اور صحیح حال پر اگر قائم نہ رہے گی تو پھر لوگوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے مبعوث کرنے کا کیا کام؟ اس وجہ سے اب اس دین کی حفاظت کا اللہ تعالی نے اس طرح انتظام کیا کہ امت کے لوگ اس کتاب چیز کی حفاظت کریں۔ تو امت کے لوگوں نے بغیر کسی فرمائش کے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو قرآن یاد کرانا شروع۔ کسی نے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام بہقی، امام طحاوی، امام حمیدی، امام عبد الرحمن اوزاعی، ان لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی کتاب نہیں، کسی نے ان کا ایک اپنا شوق تھا کہ رسول پاک کی حدیثیں جس طرح سے ارشاد ہوا اس طرح سے کتاب میں لکھ دو تاکہ قیامت تک اس کو بھی کوئی بدل نہ سکے۔ یہ ہوا ان میں، ان کتابوں میں بہت سی کتابیں حضرت صحابہ میں لکھی گئی، جیسے صحیفہ حمام ابن منبہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی جتنی حدیثیں سنی ساری حدیثیں ایک کتاب میں لکھی۔ اب وہ صحیفہ آج کل ملتا نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ جرمنی کے کتب خانے میں موجود ہے، ایک اور کتب خانے میں بھی موجود ہے۔ جب اس کو بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے ملایا گیا تو من وعن ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن عاص، عبداللہ ابن عمر نہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جتنی حدیثیں لوگوں کو سناتا ہوں کوئی نہیں سناتا ہوں، مگر عبداللہ ابن عمر
فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھ کر کے رکھتے تھے حدیثوں کو اور میں لکھتا نہیں تھا، 10 جماعت میں مار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیثوں کے لکھنے کا رواج رسول پاک کے زمانے میں بھی، حضور کے زمانے میں، حضور کے بعد، اور کتنے اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کا مختصر سے جامع احکام کی کا ایک لمبا تھا مکتوب لکھوایا، اور پھر آپ کی وفات ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مکتوب کو لوگوں میں پھیلایا، تو لکھا ہوا وہ بھی موجود، اور وہ مکتوب بخاری شریف میں متعدد جگہوں پر ذکر ہے، کتاب الزکوٰۃ، کہیں پر پورا، کہیں کچھ تھوڑا تھا اس میں سے، حد ضرورت وغیرہ۔ اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع میں، فتح مکہ کے موقع پر ایک خطبہ آپ نے دیا، تو ابو شاہ نام کے ایک صحابی یمن کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اکتب لی اپنا یہ جو آپ نے احکام سے متعلق خطبہ دیا ہے وہ خطبہ مجھے لکھ کر کے دے دیں۔ تو سرکار نے فرمایا اکتبوہ لأبی فلاں، ابو شاہ کے لکھ کر کے یہ دے دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح بہت سے صحابہ کرام لکھتے تھے، بعض مرتبہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے مقصود ہیں، اور وہ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو اس بنا پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول پاک کی حدیثیں قیامت تک محفوظ کرنے کا مسلمانوں کے ائمہ نے پورا پکا ارادہ کیا، اور اس طرح حفاظت کی جس طرح صحیح انداز میں انبیاء کرام حفاظت کرتے تھے۔ ان کی امتوں نے حفاظت کیا کہ نہیں، اسی بنا پر آقا کائنات کی طرف یہ حدیث منسوب ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ طرح کا معنی یہ کہ ان کے جانشین ہیں، کہ وہ لوگ جس طرح دین کی اشاعت کرتے تھے، اسی طرح اصل دین کی اشاعت میری امت کے علماء کریں۔ ان لوگوں نے یہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حفاظت کا حکم بھی دیا کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے میری 40 حدیثیں امت کے لیے محفوظ کر دی تو وہ میری شفاعت کا مستحق۔ اس طرح 40 کی کتابیں، یعنی 40 حدیثوں والی کتاب ڈھیروں علماء نے لکھی۔ چلیے، یہ طریقہ تابعین کے زمانے سے لے کر اب تک جاری، ہر بعید کی نشر و اشاعت کا، اور ہر عالم ایک الگ ہر بعید لکھتا۔ چلیے، بہرحال یہ کتاب بخاری ہے، حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح اس کتاب کو اس بنا پر کہتے ہیں کہ
اس میں تمام راویوں کو پرچ کر جانچا گیا ہے کہ یہ صحیح قسم کے لوگ ہیں، ان کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو انہی لوگوں کی حدیثیں اس میں جمع ہیں امام بخاری نے، اور اس کو جامع اس لیے کہتے ہیں جامع البخاری کہ اس میں حدیثیں 8 مضمون کی ہوتی ہیں، ہر مضمون پر یہ کتاب ہے، 2 سیاہ ستہ میں 2 جامع ہیں، باقی سنن ہے، جامع البخاری اور جامع الترمذی، باقی جو 4 رہتی ہیں وہ سنن کہلاتی ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، اس طرح، اور مسلم کو بھی سنن میں شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کتاب کے ساتھ لفظ سنن مسلم یہ نہیں کہا۔ چلیے اب اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ دین کا مدار 2 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ کی حفاظت ایسی مضبوط ہوئی کہ اس کے معنی تو الگ رہے، ذرا سوچئے کہ لفظ کا زیر و زبر تک نہ بدل کر ایسی حفاظت تھی، نقطے نیچے کے اوپر، اوپر کے نیچے نہیں ہوئے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، ورنہ لوگ تو اپنے طور پر بہت سارے الفاظ اپنے طور پر گڑبڑ کر لیتے ہیں، مگر وہ غلطیاں پکڑی جاتی ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن جحش نام ہے، میں نے کتنے عالموں سے سنا عبداللہ ابن حجش، تو اور اچھے خاصے پڑھے لکھوں حدیث میں جو راوی حدیث ہیں اور صحابی بھی ہیں، شرحبیل ابن عقل، اس کو شرحبیل ابن عقل، شرحبیل تو شرحبیل پر، اور بھی بہت سے نام ایسے ہیں جو کر دیتے ہیں، تو یہ غلطی پڑھنے والے ہیں، مگر وہ غلطی پکڑ لی جاتی، پکڑنے والا کیوں پکڑتا ہے؟ تاکہ دین کی باقاعدہ حفاظت رہے۔ چلیے، تمام راوی حدیث کے جتنے ہیں، سارے راویوں کے نام، خاندان، ان کا لقب، ان کے دادا پر دادا کے نام، ان کا کیا پیشہ تھا، کیا کرتے تھے، کبھی جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں، بڈھے ہو گئے تو ان کی یادداشت کمزور ہوئی کہ نہیں، یہ سب حالات اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود ہیں، تہذیب الکلام، تہذیب الکمال، تقریب، تہذیب التہذیب اور التہذیب، اس طرح سے اعلام النبلاء وغیرہ کیا کیا کتابیں، لسان المیزان، اس طرح کی کتنی کتابیں لکھ کر کے سارے راویوں کے حالات اور ان کے بارے میں بڑے بڑے اکابر علماء و محدثین و ائمہ کرام کی نے کیا کیا کہا کہ کس کا حافظہ، ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، ان کا حافظہ بالکل ٹھیک رہا، اخیر ان تک یہ ایسے لوگوں نے کبھی کبھی جھوٹ بول دیا کرتا تھا۔ ہاں، یہ سب چیزیں ان لوگوں نے جمع کر دی، کیوں؟ تاکہ حدیث کی روایت کہیں دیکھو تو اس حدیث کی حیثیت کو متعین کرنے میں اسماء الرجال کی کتابیں ممد و مقابل
چلیے امام بخاری نے فقہی ترتیب اور جامع کی ترتیب کے طور پر اپنی کتاب لکھی، جس میں کتاب ایمان، کتاب العلم، کتاب عبادات کی کتاب، جس میں وضو، نماز، حج، عمرہ، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، یہ اس کے علاوہ پھر کتاب الفتن، کتاب التفسیر اور بھی کتاب المناقب وغیرہ وغیرہ بہت سے ان لوگوں نے ابواب مقرر کیے کہ یہ ان کی جامع کا حال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر سے حدیثوں کو بڑے بڑے ائمہ سے جمع کرنے کے لیے یا حدیث کو اپنے سینے میں 1 یا 2 یا 10 یا سینکڑوں حدیثوں کو محفوظ رکھنے والے بزرگوں کے پاس 13 سال کی عمر سے انہوں نے سفر کرنا اور اس کو یاد رکھنا، اس کو لکھنا، یہ سب کام شروع کیا۔ اس زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھا، نہ بسیں تھیں، نہ کاریں تھیں، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ پیچ روڈ تھے، نہ اور کوئی راستے پگڈنڈیاں، یہ سب تھی۔ حالات یہ ہوتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اب سمندر کے پار جانا ہے، کوئی سواری نہیں، تو وہ ٹوٹے ہوئے تختے لے کر آتے اور اس پر بیٹھ کر کے یہاں سے وہاں تک۔ یہ سب شوق دین کی حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرنے کا کیسا شوق ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ شروع میں میری ماں اور میری بڑی بہن میرے ساتھ سفر میں ہوتی تھی، کچھ سامان وہ بھی اٹھا لیتی، کچھ میں بھی اٹھا لیتی۔ بعد میں نے اکیلے سفر شروع کیا، اس میں کھانا، پانی، ستو اور بھونا پان اور کتابیں، کیا کرتا پیجامہ، چادریں اور سونے کے لیے بستر وغیرہ سب لے کر پیٹھ پر کتنا بڑا گٹھر لے کر کے وہ لوگ سفر کرتے، اور یہ نہیں کہ بس ریلوے اسٹیشن سے جیسے ہم لوگ اپنے ہاتھ میں سامان لٹکائے ہوئے گھر آ جاتے ہیں، ویسے نہیں، محلے میں آ جاتے ہیں، ویسے نہیں، بلکہ ان لوگوں کو 1 مہینے 2 مہینے تک اسی طرح سفر کرنا پڑتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کھانے پینے کا سامان جب ختم ہو جاتا تو میں درختوں کی پتی اور اس کی چھال اور گھاس وغیرہ کھا کر میں اپنا سفر جاری رکھتا۔ زندہ باد ہے عشق ماں، سودائے ماں، تیری طبیب جملہ کھائے ماں۔ سبحان اللہ، ذرا ہمت دیکھو ہمارے لڑکوں کو، اب ذرا تھا پتلی سی دال مل جائے یا ذرا چاول ذرا سا کچا رہ جائے تو اشکائی کرتے تھے، مگر یہ سوچو کہ ان حضرات کا کیا حال تھا، کتنی مشقتیں جھیلی۔ خدا کے قسم ہمارے اماموں نے اگر یہ مشقتیں جھیلی نہ ہو تو آج ہمارے پاس علم کا خزانہ کہاں؟ کتنا بڑا احسان ہے ان بزرگوں کا کہ درخت کی چھال اور درخت کی پتی اور گھاس کھا کھا کر انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، حدیثیں
ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ حدیثیں موجود ہیں، تو میں نے 1 مہینے کا سفر کیا، وہاں پہنچا تو دیکھا ان کا بچہ رو رہا تھا، یہ چپ کرا رہے تھے، چپ کراتے کراتے بولے ارے بچہ چپ ہو جا، تو کھجوریں مانگ رہا ہے، میں کھجوریں لا کے دے دوں گا، میری بات پر اعتماد تو کر، چپ ہو جا چپ ہو جا۔ بچہ چپ ہوا۔ اس کے بعد وہ وضو کر کے آئے، اپنی گدی پہ بیٹھے، سامنے امام مسلم بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں امام مسلم کہ انہوں نے جیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، میں نے ان سے پوچھا بچے کو آپ نے کھجور دے دی؟ تو یہ نہیں بولے کہ ابھی فرصت نہیں ملی، فرصت ملے گی تو لے آ جاؤں گا، یہ نہیں بولے، بلکہ یہ بولے ارے یہ تو بچوں کو بہلانے کے لیے کچھ بولنا پڑتا ہے، وہی بات۔ تو امام مسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جب آپ اپنے بچے سے جھوٹ بول سکتے ہیں تو میں کیسے اعتبار کروں کہ آپ جو حدیث مجھ کو سنائیں گے وہ بالکل سچی ہے؟ میں کیسے اعتبار؟ 1 مہینے کا سفر کر کے آئے اور سارا سفر ان کا سوائے ثواب کے اور کچھ ہوا، ایک ایک قدم پر ان کو جنت ملتی رہی، یہ سب معاشرہ، مگر یہ کہ ان کو یہ سفر کی جو ہمت تھی، وہ جو مقصد تھا وہ تو پورا نہ، کیا اس کے بعد ان کی ہمت ٹوٹ گئی؟ یار ایسا کام کرنے سے کیا فائدہ، 1 مہینے تک دوڑو اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں مل رہا ہوا، قابل اعتبار چھوڑو، جانے دو۔ یہ کیا انہوں نے، یہ سب ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، بلکہ ایک اپنے محبوب کی حدیث کی تلاش ہے دیوانگی کی حد تک، اب اس کو تلاش کے لیے ایک جگہ ناکام ہوئے، چلو 10 جگہ کامیاب تو ہوں گے، یہ اس طرح اور محنتیں کی ان حضرات نے، اور اسی طرح فقہائے کرام نے کہ صحیح حدیثوں کو لے کر کے انہوں نے مسائل کی تخریج کی، اور مسائل کی تخریج کر کے کتاب و سنت کا ایک عطر مجموعہ تیار کیا، اور اس طرح ہم کو بڑی بڑی مشقتوں سے انہوں نے بچا لیا، اور ان مشقتوں میں پتہ نہیں ہم بھاگتے کہ ہم صحیح نتیجے پہ پہنچتے، ایسا مجتہدین کا جو منصب تھا وہ ادا کیا۔ بہرحال اب میں ان بچیوں سے اور ان کے معلمات سے سب سے یہ تاکید کرتا ہوں کہ حدیث و فقہ کی جو کتاب بھی پڑھو، اس کتاب میں پڑھنے میں کوئی مشقت حائل ہوتی ہے تو مشقت کو ٹھوکر مارو، اپنا مقصد سامنے رکھو، پھر یہ کہ اس بات پر اعتماد حاصل کرو کہ جو تم نے علم حاصل کیا کیا یہ اللہ اور رسول کا دیا ہوا یہی علم ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھو، تو اس کے بعد علم حاصل کرنے کا کی چاشنی معلوم ہو۔ ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت اسی طرح پر خرچ کیا، اپنے بزرگوں کی خدمت میں خدمت کر کر کے
ہم نے ان سے حاصل کیا اور ان کے بعد ہم بڑے بڑے منصب پر گئے، مگر استاد سے ملے تو شاگردی کی طرح ملے اور ان سے فیض اٹھاتے رہے۔ چیز معلوم تھی مگر اس مسئلے کو پھر پوچھتے ان سے تاکہ یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، فیض لیتے رہے۔ ان لوگوں کی وفات تک یہ سب کام کیا، خدمت کی اور شیخ الحدیث رہے مگر اپنے استادوں کے سامنے طالب علم بن گئے۔ اللہ تعالی کرم سے نوازتا ہے۔ حدیث کی خرد برد کا کام دونوں طریقے پر دنیا میں جاری ہوا۔ ایک تو خرد برد یہ کہ حدیثوں میں من گڑت حدیثیں ملانا۔ اب ایک آدمی نے 10-20 صحیح حدیث یاد کری، لوگوں نے اس سے حدیث صحیح سنی تو اعتماد ہو گیا کہ وہ صحیح حدیث سنا تھا۔ اب اس میں من گڑت ملا کر کے سنانا شروع کیا، گمراہی کا جال بچھا۔ اس طرح بہت سے باطل فرقے اسی کام میں لگے ہوئے اور محدثین اسی چیز کا بقیہ ادیر کو دیکھ کر وہ دیکھتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ اس وجہ سے صحیح اور غیر صحیح کا فرق کرنے کے لیے ان بزرگوں کا دامن پکڑنا ضروری ہوتا۔ مگر بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ علماء اس پر عمل کرتے ہیں، سند سے وہ ضعیف ہے مگر علماء اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ حدیث سند والوں کو محفوظ نہ ہوئی مگر ائمہ نے اس کو محفوظ کیا۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انکم تقرؤون فی کتاب اللہ الوصیۃ قبل الدین وقضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالدین قبل الوصیہ۔ یہ حدیث حضرت علی سے جابر جوفی نے روایت کی۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو گڑھا کرتا ہے، جابر جوفی حدیثوں کو گڑھنے کا کام کرتا ہے۔ حضرت علی سے اسی نے سنی اور کیا تمام محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ترمذی لکھتے ہیں ھذا حدیث ضعیف والعمل علیہ عند عامۃ العلماء۔ تمام علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث ضعیف۔ تو یہ ان فقہاء کو معلوم ہے کہ یہ اس طرح کریں، یہ حدیث کا یہ مضمون دوسرے اور مضامین سے مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ تم لوگ قرآن میں پڑھتے ہو کہ وصیت کا ذکر پہلے اور دین کا بعد، کہتے من بعد وصیت توصون بہا او دین، وصیت کا ذکر پہلے اور دین کا بعد، تم یہ پڑھتے ہو۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے دین ادا کیا جائے پھر وصیت ادا کی جائے۔ سمجھ آیا؟ یعنی وراثت تقسیم کرنے کے وقت دیکھنا پڑے گا کہ مرنے والے کے اوپر کتنا دین ہے،
اور اس نے کتنے لوگوں کی کتنی وصیت کی ہے، یہ دونوں کام کر لیے جائیں تو اس کے بعد پھر وراثت تقسیم والی ہے۔ تو اس قرآن مجید میں من بعد وصیت کے بعد اور دین کا ذکر بعد میں کیا کہ قرض بعد میں، اور مولا علی سے روایت اس طرح پر کہ حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پر عمل ہے، مولا علی کے فرمان پر پارا۔ یہ سب باتیں بہت طویل ہیں، اب اتنے پر اس کو بند کرتا ہوں۔ ان بد مذہبوں نے دوسری صورت یہ اختیار کی کہ حدیث کے مطالب گڑھ گڑھ کے غلط لوگوں کو سمجھاتی، سمجھتے ہیں، اور بہت سی صحیح حدیثوں کو انہوں نے ضعیف یا منفرد قرار دے دیا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، علماء کرام کے درمیان یہ مشہور ہے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح اور علماء میں مشہور ہے، مگر کچھ بد مذہب ایسے پیدا ہوئے کہ یہ من گڑت حدیث سنایا کرتے ہیں، جو بھی کلمہ پڑے سب مسلمان، بس سب، یہ کوئی میں گمراہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کوئی اس طرح سے۔ حالانکہ قرآن مجید میں گمراہوں اور کافروں اور کس طرح سے کوئی گمراہ ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں قرآن میں بھی ذکر ہیں، رسول پاک میں بھی ذکر فرمائی۔ اس لیے ان ایسے لوگوں کی باتوں میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب چلیے، امام بخاری نے اپنی کتاب جامع البخاری کے اخیر میں سب سے آخری کتاب کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ اور بد مذہبوں کے رد کی ایک کتاب بخاری کی آخری کتاب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری یہ بتا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ بد مذہب فرقوں سے بچنا، رد کیا، اور کتاب کے بالکل اخیر میں یہ کتاب کیوں رد علی الجہمیہ، شروع میں یا بیچ میں کہیں رکھ، اخیر میں اس لیے رد کہ یہ آدمی کے اخیر تک کام دینے والی، ہاں، اور آخری وقت میں اگر بد مذہبوں سے ملاپ کر لیا تو آدمی گیا، کام سے گیا، اور بد مذہبوں سے اس وقت تک اپنا بائیکاٹ رکھا تو یہ آخری کام مسئلہ کہ میری یہ کتاب جامع البخاری مقبول ہو جائے، اس کتاب سے کہ جتنے بد مذہبوں کا رد ہے۔ اب آپ لوگ اپنی کتاب کھولیے اور میں بتاؤں آخری حدیث۔ آخری باب ہے،
باب قوله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. مل گیا؟ چلیے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا اور بعض معاملات میں ان کے کچھ لوگوں پر کفر کا فتویٰ ہے. ان میں جو لوگ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں وہ کافر ہیں. اس طرح معتزلہ نے بہت ساری باتیں کی. قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں ایک معتزلی زمخشری جار اللہ زمخشری اس نے لکھا کہ یہ آیت فصیح نہیں ہے، فصاحت کا انکار کیا، جس کی بنا پر میر سید شریف علی رحمہ وہ اس کو کافر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو اس نے غیر فصیح کہا کہ فصیح نہیں ہے. تو اس طرح بعض باتوں پر یہ لوگ الحاد، بے دینی، بد مذہبی اور کفر کے کام کر ڈالتے ہیں. تو انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے لوگوں کی گمراہی کا کچھ کام کیا کہ نہیں. ہاں یہ دیکھا. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے. آج معتزلہ نام کا کوئی فرقہ موجود نہیں، مگر معتزلہ کے عقیدے والے موجود ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے اعمال و عقائد کے اعتبار. شفاعت کچھ وہاں نہیں چلے گی، نہ اور کوئی نبی شفاعت کریں گے. یہ بالکل جاہلانہ. مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ہماری طرف کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں. آپ کے پاس میں آیا کہ کیا یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ غلط؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. تم کو اس میں نہیں ملا؟ کہ نہیں، مجھے اس کا جواب نہیں ملا. کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. یہ آیت پڑھی؟ تو اس نے کہا پڑھی. کہ کیا یہ مقام محمود منصب شفاعت کا نام، یہ رسول پاک کو ملے گا. تو اب انہوں نے اس کے بعد ایک لمبی حدیث سنائی. حضرت جابر کی وہ حدیث بخاری نے بھی تخریج کی. چلیے. تو بد مذہب لوگ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے. تقدیر کا انکار، معتزلہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہماری طرف کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہ، تقدیر کچھ نہیں. ان الامر انف، سب کام
معتزلان کے پھر اپنے ہی طور پر ہوتا ہے، آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے کرتا ہے، اس کا کوئی پلان نہیں ہے، زندگی موت یہ وہ سب کچھ، یہ کوئی تقدیر نہیں۔ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر میں سوال نہیں کیا جائے۔ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میزان عمل پر اعمال عقائد تولے نہیں جائیں، اس لیے کہ عقیدہ اور عمل اور گفتگو یہ سب چیزیں تولنے کی نہیں، تو کیسے اللہ تولے گا؟ یہ سب ان کی اور بھی بہت ساری بدعقیدیاں ہیں معتزلہ کی۔ تو اب معتزلہ اپنے کو اصحاب العقل والتوحید کہتے ہیں، یعنی بڑے بھاری توحید والے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے افعال کو پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو عمل نہیں کرتے۔ سفر کے لیے نکلے، بوریا بستر لے کے گھر کے باہر گئے، ارے فلاں اتنا ضروری کام کرنا تھا وہ تو بھول گیا، چلو واپس، ارادہ ملتوی ہو گیا۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ آپ سفر کرو تو سفر نہیں ہو سکا۔ سفر کا کام اللہ پیدا کرے گا تو پیدا ہوگا، آپ ارادہ کرو تو یہ ارادہ آپ کا ہوگا، اس کے اوپر آپ کو آپ عمل کے خالق نہ ہوئے، بلکہ آپ کو اس کا قسم کہ وہ عمل آپ کے ساتھ قائم ہوگا، پیدا کرے گا اللہ۔ جیسے آدمی کالا پیدا ہوا کہ گورا، آدمی تو آدمی ہے، چاہے وہ کالا ہو کہ گورا ہو، تو پیدا کیا گورا پن اللہ نے، کالا پن اللہ نے پیدا کیا، مگر قائم ہے بندے کے ساتھ، پیدا کرتا ہے وہ اور اس کے ساتھ وہ قائم ہے۔ تو علم اللہ چاہے گا تب ہم حاصل کریں گے، تو صفت علم قائم ہوگی ہمارے ساتھ، مگر اس صفت علم کو اللہ نے پیدا، ہمارا عمل اسی طریقے سے۔ یہ معتزلہ کا نہیں، بندہ اپنا عمل پیدا کرتا ہے، توبہ توبہ۔ یہ کہتے ہیں ہمارا اصحاب توحید ہیں، اور توحید کا یہ حال ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان اپنے اپنے عمل کے خالق ہیں، اور یہ ان کی توحید بھی بات خلق عالم میں یہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی موحد ہیں۔ یہاں امام بخاری نے سب سے آخری بات معتزلہ کے ایک عقیدے کے رد میں قائم کیا۔ اب اس کو میں ترجمہ اور مختصر کی تشریح کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ پڑھیے آپ لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ
وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان للميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلی اللہ. ترجمہ لیجیے. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں کہ اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن میزانیں رکھیں گے القسط انصاف اور عدل کرنے کے لیے قیامت کے دن ہم رکھیں گے میزانوں کو القسط عدل کرنے کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن. اس آیت کی عطف تفصیلی کے طور پر امام بخاری نے ترجمۃ الباب کو مقرر کیا تاکہ آیت کی توضیح ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ بیان اس بات کا بھی کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال، اعمال میں دونوں عمل، عمل قلب، عمل جوارح دونوں سمجھایا. تو عمل قلب میں عقیدہ، اس کے علاوہ دوسرے اخلاقات ہیں، اخلاقیات، مثلا محبت کرنا، نفرت کرنا، ہمدردی کرنا، بے دردی کرنا، کسی کی تعظیم دل میں بیٹھانا اور اس کی توہین کا جذبہ رکھنا، ظلم کا ارادہ کرنا یا رحم و مربت کرنا. اس طریقے پر بہت سے افعال قلوب سمجھ گئے. ہاں، تو ان افعال قلوب کا اور افعال جوارح
جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح آدمی کی زبان سے اقوال، کلمہ شریف پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، امر بالمعروف نہی عن منکر کرنا، کفر بکنا، گمراہیاں کرنا، حرام کا ارتکاب کرنا، مکروہات میں مبتلا ہونا، یہ سب اعمال جوارح ہیں۔ یہ بھی اعمال جوارح میں کہ گالی بکنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، یہ سب اقوال ہیں۔ چغلی بھی بات ہوتی ہے، غیبت بھی بات سے ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ کہ آدمی جھوٹ بولے تو یہ بھی بات ہے۔ تو یہ سب وضع کیے جائیں گے۔ آدمی کا ایمان، آدمی کے اعمال قلوب، آدمی کے اقوال لسانی، آدمی کے اعمال جوارح سب تولے جائیں گے، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں۔ یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب کی تشریح کر کہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں آیت میں القسط آیا عدل کے معنی میں، مگر حضرت مجاہد جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص الخاص شاگردوں میں، اور آپ نے حدیثیں حضرت ام المؤمنین عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ سے سنی۔ تو یہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عربی میں قسط کے معنی عدل، انصاف کرنا، مگر یہی لفظ رومی زبان میں ذرا ترمیم کر کے بولا جاتا ہے، قسطاس، اس کے معنی عدل، القسطاس العدل بالقسط۔ رومی زبان میں قسطاس عدل کے معنی میں ہے، اور عربی میں قسط عدل کے معنی میں۔ اس کے بعد امام بخاری ایک بات اور کہتے ہیں، قسط ایک ایسا لفظ ہے جو متضاد المعنی مشترک ہے، جن میں ایک معنی دوسرے معنی کا بالکل ضد، جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قرء کی جمع، قرء کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں، طہر کے بھی آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے قرء کا معنی اس آیت میں حیض کیا کہ طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 ہے، اور امام شافعی نے 3 طہر۔ تو یہ قرء کے معنی طہر اور قرء کے معنی کیا ہے، دونوں معنی۔ تو یہ لفظ مشترک ہے متضاد المعنی میں، آیا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ حیض کے ساتھ طہر نہیں ہو سکتا، طہر کے ساتھ حیض نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قسط بھی عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے دو متضاد معنی میں،
ایک معنی قسط کا عدل اور ایک معنی ظلم. جو چیز ظلم ہوتی وہ عدل نہیں ہوتا اور جو چیز عدل ہوتی وہ ظلم نہیں ہوتی. متضاد معنی. اس لیے اب کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. آیت میں جو لفظ قسط آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت میں جو لفظ قسط آیا یہ قسط مصدر ہے مقسط کا نہ کہ قاسط کا. سمجھ گا؟ قسط یہ لفظ مجرد ہو، مجرد میں اس کا اشتقاق ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ظلم. اور باب فعال میں لے جاؤ یعنی ثلاثی مزید کی بناؤ تب عدل کا معنی. تو لفظ قسط دونوں میں ہے، مگر جب کسی کو عادل کہنا تو قاسط نہ کہیں گے، مقسط کہنا. اور کسی کو ظالم کہنا ہوگا تو مقسط نہیں کہیں گے، قاسط کہیں گے. قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاسطون جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یہ کون سے ہوئے؟ عدل کرنے والے. عدل کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ ظالم قاسطون. اور باب افعال میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم یہ خوف کرو کہ یتیموں کے حقوق میں عدل نہیں کر سکتے تو تم نکاح کرو دوسری 4 عورتوں میں سے 1 2 3 4 عورتوں میں یہ کر تو عدل کرو تب زیادہ کا تمہیں حق ہے. یہ کیا تک سے تو باقی کی بات اور تک سے تو جب ہوگا تو ظلم کرنے میں آیا. تو وہی کہہ رہے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. کہا گیا ہے کہ قسط جو آیت میں ہے وہ قسط عدل کے معنی میں ہے جو مقسط کا مصدر یعنی ماخذ مقسط کا. تو مقسط عادل کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں قسط جو آیا یہ اس آیت میں عدل کے معنی میں ہے. یہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. قاسط اگر بولیں گے تو یہ عادل کے معنی میں نہیں ہوگا، یہ جائر اور ظالم کے معنی جو وہ ظلم کرے. سمجھا بات آگے بات یہ بتا. چلیے اب ایک حدیث میرے ساتھ آپ لوگ ترجمہ کیجیے. ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشکاب نے. احمد ابن اشکاب اور اشکاب دونوں طرح سے ان کا نام روایت کیا جاتا ہے. احمد ابن اشکاب نے ہم کو حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے. محمد ابن فضیل روایت کرتے ہیں ہمارا ابن قعقاع سے، اور ہمارا ابن قعقاع روایت کرتے ہیں ابو زرعہ ابن جلیل سے. اور ابو زرعہ
اس کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کیا ہے جو اس طرف سے مروی ہوئی؟ بتاتے ہیں قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلمتان، دو کلمے ہیں، کلمہ مانے بولیاں، سمجھ میں آئی گا؟ کلمہ کے مانے یہاں پر وہ جو نوبید ہدایت الناس اور کافیہ وغیرہ میں یا علم الصیغہ میں جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ مراد نہیں کہ لفظ واحد جو معنی کہ ایک لفظ جو معنی دار ہو ہے، الکلمۃ لفظ و زیاد معنی، تو یہ ہے کلمہ مراد نہیں، بلکہ یہ تو اصطلاح ہے۔ لغت میں جو کلمہ ہوتا ہے جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جیسے کلمہ تجربہ، جیسے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء، تو کلمۃ طیبۃ یہاں پر کلام کے معنی میں ہے کلمہ، ہاں گفتگو، دو کلمے یعنی دو جملے ایسے ہیں کہ اللہ کو رحمان کو بہت محبوب رحمان فرمایا۔ بندے کا کوئی بھی عمل کرنا یا بولنا، ذکر کرنا اللہ قبول کرتا ہے تو اپنی رحمت سے جو چاہے تو رد کر دے۔ فرمایا جیسے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی بخاری میں ہے وہ روایت کہ لا يدخل الجنة احد الا برحمت اللہ، کوئی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہ جائے گا۔ یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ نماز پڑھی ہے، حج کیا ہے، خوب عمرے کیے ہیں تو جنت مل گئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ تمہارا روزہ قبول کیا، تمہارا حج قبول کیا، تب جنت ملے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں ملتی، اسی طرح اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی عمل محبوب نہیں ہوتا، اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے تو وہ قبول ہو گیا، محبوب ہو گیا۔ تو فرمایا ابو ہریرہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جملے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی رحمت کے بغیر وہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں، تو یہاں اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیبتان الی اللہ، بلکہ فرمایا حبیبتان الی الرحمن، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک تمہارے بولے ہوئے لفظ مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے۔ یہ معتزلہ طرح ہے، اس میں معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ نیکی کرے تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو قبول کرے، اللہ پر کچھ واجب، ہاں کرم ہے اس کا کہ نماز پڑھے تو قبول کر دے،
حج کریں قبول کریں، عمرہ کریں قبول کریں، اگر کرم نہ ہو تو 1000 حج عمرہ کا ڈالو، مگر کچھ سب منہ پر مار دیا جائے۔ تو فرمایا حبیبتان الی الرحمن، مگر کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں جب محبوب ہوگا تو مشکل ہوگا۔ حدیث میں آیا احب الاعمال الی اللہ احمدھا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام، زیادہ پسندیدہ کام وہ ہے جو زیادہ مشکل ہے۔ زیادہ مشکل ہو تو اللہ کو زیادہ پسند، اس لیے جہاد میں جانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ فرمایا حدیث میں کہ گھوڑے کا پسینہ، گھوڑے کی لیگ، گھوڑا جو گھاس کھائے اور جو دانا کھائے، سب مجاہد کا گھوڑا جو کچھ کرے سب میدان عمل میں تولا جائے گا۔ کتنا محبوب ہے، پر جہاد کرنا آسان ہے، نماز پڑھ لینا بڑا آسان ہے، مگر جہاد کے میدان میں تلوار چلانا اور تلوار سے مقابلہ کرنا، کب تمہاری تلوار اس پر پڑے اور تم پر اس کی پڑے، یہ ہتھیلی پر جان لے کے جانا پڑتا ہے، کفن بردوش، ہاں، سر سے کفن باندھ کے، ہاں۔ تو سب سے مشکل کام جو ہوگا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہوگا۔ تو جب یہ بہت محبوب ہیں یہ دونوں جتنے، تو بہت مشکل ہونا چاہیے، مگر جب یہ رحمان کی رحمت سے محبوب ہے تو رحمان اس کو آسان بھی کرتے، اس کی رحمت، اس لیے فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، یعنی بہت آسانی سے پڑھے جائیں، اس کو قاری بھی پڑھے، امی بھی پڑھے، عالم بھی پڑھے اور جاہل بھی پڑھے، اور اس کو عربی بھی پڑھے اور روبی بھی پڑھ لے، ہندی والا بھی پڑھ لے، سب پڑھ لے، تو یہ اتنے آسان وہ دونوں جملے۔ اب جب زبان پر بڑے ہلکے تو میزان عمل میں بھی ہلکا ہونا چاہیے، تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بوجھل، صرف بوجھل نہیں ہے، اس کا صاحب بھی بڑا، ہاں، کیوں کہ مسلم شریف کی روایت میں آیا، کتاب الطہارت کی پہلی حدیث میں یہ ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا لینے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کا دینے سے پورا پلہ بھر جاتا ہے۔ اس کا دونوں مطلب ہو سکتا ہے کہ آدھا اس سے بھرا، آدھا اس سے، اور مگر میں تو رحمت اللہ کی یہی سمجھ رہا کہ سبحان اللہ سے آدھا پلہ بھرا
اور الحمدللہ سے پورا ایک پلہ میرا ہاں 1.5 ہو گیا. سبحان اللہ والحمدللہ. نو تو اس سے سائر بیمار ہوا کہ بھر جائے گا. اور یہ حدیث جو ابھی میں تب اس کا ترجمہ اور شرح کر رہا ہوں، اس میں وزن کی بات سائز کی بات نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ سائز بڑا ہو تو وزن ہو، زیادہ وزن ہو، اور سائز چھوٹا ہو تو وزن کم ہو. یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ اب لوہا تھوڑا بھی ہوگا تو اس کا ایک وزن ہوگا، اور روئی ایک بورا ہو تو اس کا وزن ایک پٹھا جو ہے کہ وزن کا ہوگا کہ نہیں. یہ ہے. تو اب یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ اس کا یہ دونوں جملے ایسے ہیں کہ یہ میزان عمل میں بہت بوجھ ہے. سائز زیادہ ہونے کی بات نہیں، بوجھ بڑھ گیا. مگر مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ سائز نہیں بڑھتا ہے اور وزن بھی بڑھ جائے. کتنا بڑا ہے سائز میزان عمل کا؟ تو ایک ایک پلہ اتنا بڑا. حدیث شریف نے فرمایا کہ میزان عمل کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ 7 آسمان مع زمین کی میزان عمل کے پلے میں رکھ دو تو یہ 7 آسمان مع زمین کے اتنے چھوٹے نظر آئیں گے جیسے کسی میدان میں اپنی انگوٹھی دیکھ لو. تو میدان میں انگوٹھی اگر پھیرتی تو تلاش کرنے کے لیے خوردبین لگا کے تلاش کرنا ہے. تو ایسے ہی 7 آسمان اگر میزان عمل کے پلے میں رکھ دو تو خوردبین سے تلاش کرو گے تو آسمان نظر آئے گے. اتنا چھوٹا میزان عمل. داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب ارنی المیزان، اے اللہ میزان عمل مجھ کو دکھا دے. تو اللہ تعالی نے حجابات اٹھا دیے. انہوں نے جب دیکھا تو دار و قطار ہونے لگے اور عرض کرتے ہیں یا رب من یبلغہ، یہ اللہ اتنا بڑا میزان عمل کہ 7 آسمان سے بھی زیادہ، بہت زیادہ یہ بڑا ہے. اتنا بڑا کون دے گا؟ ساری دنیا کے عمل کرنے والوں کا عمل اس میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ کم نہ کون دے گا؟ تو اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو جواب دیا یا داؤد تملأہ رحمتی. اے داؤد یہ عمل یہ میزان عمل بھرے گی میری رحمت. تو یہ رحمت ہے کہ پڑھا سبحان اللہ آدھا بن گیا، پڑھا الحمدللہ پورا کر. اس لیے اب وہ دونوں جملے سنو. سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی پاکی اس کی حمد ہے. پاکی کا معنی بے عیب، بلکہ بے عیبی سے وہ ایسا پاک ہے کہ عیب محال ہے. عیب تو عیب رہا،
بے کمالی کی محال ہے کہ نہ عیب ہو نہ کمال، ایسی صفت کی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ سبحان اللہ کا معنی اس میں رد ہو گیا وہابیوں کا جو کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹ کوئی یہ کمائی ہے، کمال ہے. اس وجہ سے یہ مانا ہوا کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک تو جھوٹ سے بھی پاک اور محال. تو جو کچھ اللہ کے لیے محال ہو اس کو ممکن بتانا یہ آدمی کی گمراہی. ہم کمالات کو کہتے ہیں. الحمدللہ سارے کمالات کا جامع اللہ ہے. یہ ہر کوئی کمال امکان میں ایسا نہیں، عالم امکان میں ایسا نہیں کہ اس کمال کا اللہ جانے گا. چل تو یہ ہوا. اور سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی عظمت پر آدمی کا عجیب طریقہ جو سبحان اللہ العظیم، جب اللہ کی پاکی اور اس کے کمالات کے اتصاف کو پر نظر پڑی تو آدمی بے ساختہ پکار اٹھے گا سبحان اللہ العظیم. بڑی عظمت والی ہے وہ ذات، اس کی بات. ہاں تو اللہ نے یہ دو جملے رکھے. تو اب آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ حدیث پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پہلے جملے میں اللہ کے کمالات کا تصویر یعنی پاکی کے بیان کے ساتھ اس کے کمالات کا ذکر. دوسرے میں اللہ کی پاکی کا بیان کرنے کے بعد اس کی عظمت کا بیان کہ اس کی عظمت کا کی شان ایسی ہے کہ آدمی کی عقل واقف نہ ہوا. اب پڑھیے پھر سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری نے اسی حدیث پر کتاب ختم کر. سب لوگ اللہ کے ذکر پر، اہل ایمان اللہ کے ذکر پر اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں. تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. امام بخاری نے یہ سوچا کہ اگر کوئی لفظ
اللہ کے ذکر کا میں بیان کروں تو میرا لفظ ہے، پتہ نہیں وہ قبول ہوگا کہ نہیں، اس لیے میں حدیث تفصیل کروں اور ہر حدیث مقبول ہے، تو یہ کتاب بھی اس کے صدقے میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله يا رب العالمين، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویر ہم سب کی اور اس کلام کے سلسلے میں ہم سب کی مغفرت کرنا، آمین۔ یا اللہ ہمارے تمام سنت کی، میرے تمام احباب اہل سنت کی اور دنیا میں جتنے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں سب کی مغفرت کرنا، آمین۔ ان میں جو کوئی بیمار ہو اس کو شفا عطا فرما، جو سخت ترین لا علاج بیماری میں مبتلا ہو یا رب العالمین، کوئی لا علاج تیری بارگاہ کے لیے لا علاج نہیں، یا اللہ یا رحمان تو اپنی رحمت سے اس کا علاج کرتا ہے، یا رب